اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم کی 27 آیتیں ہو گئی۔ گزشتہ درس عذاب قبر کے متعلق کافی احادیث مبارکہ اور اسی آیت مقدسہ جو ہم نے جس کو موضوع بنایا تھا، اس پر اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اس کی تشریح کی کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ بار بار حضور نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قبر میں انہیں استقامت دیتا ہے، صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرماتے۔ آج کے سبق میں اہل مکہ کے بارے میں اور قیامت تک آنے والوں حکم شامل ہے کہ کریم اللہ فرماتا ہے، کیا تو نے دیکھا الی الذین ان لوگوں کو بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا۔ اللہ کریم نے جو نعمت دی ہے، اللہ فرماتے اس کا شکر بجا لاؤ۔ اسی صورت میں آیت نمبر 7 میں ہم نے گفتگو کی، 2 درس ہوئے تھے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ شکر پر کتنی نعمتوں کہ اللہ بارشیں برساتا ہے، اور ناشکری سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اہل مکہ نے اور اکثریت جو کافر ہیں، انہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا۔ یہاں کافی تفاسیروں نے جو اہل سنت و جماعت سے جن کا تعلق ہے، تفسیر قرطبی و تفسیر مظہری وغیرہ، عبداللہ ابن عباس سے، حضرت عمر سے وغیرہ سے روایت کی کہ یہاں اس سے جو ہے مراد نعمت سے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو انہوں نے خاص کر اہل مکہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کو متعدد نعمت عطا فرمائی، ان کو رزق کی وسعت عطا فرمائی، اپنے حرم میں ان کو سکونت مہیا فرمایا، ان میں پیارے عقائد و جہان رحمت عالم کو مبعوث فرمایا، ان کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا، ان کو کعبہ کا سایہ، کعبہ کا رہنا اور کعبہ کی سارے نعمتوں سے مالا مال تھے، ان کی فیوزات و برکات سے، اور اسی قبلہ کو سارے مسلمانوں کے لیے قبلہ بنائی، اسی کعبہ المبارکہ کو۔ لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا اور ناشکری کی، اور ایمان لانے کے بجائے کفر کیا اور اپنی قوم کو دار البوار میں پہنچایا۔ دار البوار سے مراد تباہی اور ہلاکت کا گھر، اور وہ کیا ہے؟ جہنم۔ جنگ بدر میں کیا حال ہوا ان کو؟ جس چیز میں زیادہ کھوٹ ہو اس کو بوار کہتے ہیں، اور کسی چیز میں زیادہ کھوٹ کا پایا جانا اس کے فساد اور ہلاکت کا موجب ہوتا ہے، اس لیے بوار کا لفظ ہلاکت کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، اور ہلاکت ہونے والے کو یہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بوار بار کہتے ہیں، اس کی جمع بور ہے۔ جو شخص حیران اور پریشان ہو، کسی کی بات سنے نہ کسی کی طرف متوجہ ہو، اس کو حائر بائر کہتے ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، یا بورا ہے، لیکن تو نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو عارضی فائدے سے مالا مال کیا، حتیٰ کہ انہوں نے تیری یاد کو فراموش کر دیا اور وہ ہلاک ہونے والے لوگوں میں ہو گئے۔
امام بخاری اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اللہ کی قسم اس سے مراد کفار قریش ہیں۔ عمر نے کہا وہ قریش ہیں، اور اللہ کی نعمت پیارے عقائد و جہان ہے۔ وحل قوم دار البوار، اس سے مراد دوزخ کی آگ ہے، جبکہ بدر کے نتیجے میں ان کو ملی۔ بڑی تفسیر آگے بھی ہے اس کی۔ تو آپ دیکھیں کچھ مفسرین اس کی مجھے حیرت ہوتی ہے، میں تمام تفسیروں کا مطالعہ کرتا ہوں، تو انہوں نے یہاں پہ وہ بہت ساری نعمتیں یہ لیکن حضور کیا نعمتوں میں شمار نہیں کریں گے۔ ارے بھائی یہ سب سے بڑی نعمتیں جتنی بھی ملی حضور کے صدقے سے تو ملی ہے، حضور سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ اللہ اکبر۔ کریم نے فرمایا اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا۔ اللہ فرماتا ہے جو میری نعمت کا ناشکرا بنتا ہے انہیں میں پھر ہلاکت میں ڈال دیتا ہوں۔ یہاں دیکھیں اس مکے والوں کا ایک اور منظر یہاں دیکھیں کہ رب کریم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ مکے والوں کو ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان فکفرت بانعم اللہ۔ تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا اس شہر کو، مکے والوں کو، یہ نعمت جو ہے یہاں یہ ہے 112 نمبر آیت ہے۔ وضرب اللہ مثلا، اللہ نے ایک بستی کی کہاوت، ایک مثال بیان کی جو بڑی امن سے تھی، مطمئن تھی، آمنتن بھی تھی، مطمئنتن بھی تھی۔ یہ مکے والے، یہ بستی یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، ہر طرف سے کاروباری دروازے کھلے، تجارت سے مالا مال۔ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا میں تھے نا۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فاذاق اللہ، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے چکھایا لباس الجوع والخوف، روزگار بھی گئے اور امن بھی گیا۔ دو چیزیں بڑی نعمت ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے دو دعائیں کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ دو دعائیں ان کو لگی ہوئی تھی، وہاں کے رہنے والوں کو، قیامت تک رہیں گی۔ لیکن جب جن کے وسیلے سے نعمتیں ملی ان کا شکر ادا نہ کیا تو پھر تو گئے، مکے والے کیسے برباد ہو گئے کہ پھر دین کو دھواں نظر آ رہا ہے، ایسے ہو گئے کہ بس ہر طرف سے خوف، ہراس، بے روزگاری۔ رب فرماتا ہے یہ بما کانوا یصنعون، یہ بے روزگاری اور یہ خوف اس کا مزہ کیوں چکا؟ ان کا اپنے کردار کی وجہ سے۔ سورہ انفال میں 53 نمبر اور سورہ رعد میں 11 نمبر ہم نے سورہ انفال میں کیا پڑھا؟ ان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ سورہ رعد میں 11 نمبر ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تو نعمت دیتا ہے پھر چھینتا تھوڑی، لیکن جب انسان ناشکری کرتے ہیں، انسانوں کو دیکھے دنیا میں ضرورت مند ہے، لیکن بیٹے کو، کسی پیارے کو انسان اب کوئی چیز دے دیتا ہے، ضرورت مند بھی اس سے نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ تو صمد ہے، اس کو کسی، وہ تو غنی ہے، پھر وہ کیوں لے؟ انسان بھی جس سے محبت کرتے اس کو پیاری چیز بھی دے، اسے واپس نہیں لیتا ہے۔ تو اللہ ہے، ان جیسا مہربان کون ہو سکتا ہے؟ ہاں وہ کیا ہے؟ دار البوار کیا ہے؟ وہ تباہی کا گھر کیا ہے؟ جہنم، وہ جہنم ہے، یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے کون؟ ناشکرے، خصوصاً حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسے نبی کی قدر نہ کی اور ان سے اپنے والدین دنیا مافیا سے بڑھ کر محبت نہ کی۔ حضور کی محبت ایمان کی پہلی شرط یاد رکھو، الفت محمد دین حق کی شرط اول ہے۔ گرو اس میں خامی سب کچھ نامکمل ہے۔ اب دین میں تکمیل تیری تب ہوگی کہ حضور کی محبت دل میں ہو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ اقبال نے
جوابی شکوہ میں لکھا یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے انسان. اللہ فرماتے تو اس رحمت عالم سے ذرا وفاق کر کے تو دیکھو. اللہ اکبر. با مصطفیٰ بے رسا خویشرا کی دین ہم اوست گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیس گئے. منافقین کے اندر سب کچھ تھا، عشق مصطفیٰ نہ تھا، حب مصطفیٰ نہ تھا. اللہ اکبر. جس نے حضور سے محبت کی اس کے لیے ہر چیز آسان ہو گئی. محب محبوب کی ہر ادا کو زندہ کرتا ہے، اس کو ہر ادا پیاری ہوتی ہے. وَبِئْسَ الْقَرَارُ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. وَجَعَلُوا اللَّهَ أَنْدَادًا انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنائے، بتوں کو مشکل کشا. اور لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِ تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے گمراہ کر دے، بھٹکا دے. یہ سب ملے ہوئے تھے کہ یہ شخص صحیح دین نہیں بتاتا، یہ ہمارے باپ دادا کا دین صحیح تھا. بت پرستی کو کہتے تھے. قُلْ تَمَتَّعُوا اے محبوب آپ فرما دیں کہ آپ اس عارضی نفع سے فائدہ اٹھا لیں. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ کیونکہ انجام کا تمہارا پلٹنا جو وہ جہنم کے طرف ہے، آگ کے طرف. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا محبوب کہہ دے میرے ان بندوں کو آمنو جو ایمان لائیں. یقیمون الصلاۃ یقیم الصلاۃ کہ وہ نماز قائم رکھیں. یقیم الصلاۃ وہاں تھا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہاں یقیم الصلاۃ کہ وہ نماز قائم کرے. وہ جملہ خبریہ اور یہ جملہ انشائیہ ہے. وَيُنْفِقُوا اور خرچ کریں وہاں ہے وَيُنْفِقُوا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور وہ خرچ کریں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 254 کہ قیامت کے آنے سے موت سے پہلے پہلے مال خرچ کرو. مال میں اضافہ بھی ہوگا. مما رزقناہم جو ہم نے انہیں دیا سرن چھپ کے وعلانیہ اور ظاہر علانیہ من قبل ان یأتی یہاں بھی وہی ہے جو 254 نمبر آیت میں نے بتائی. یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. اور یہاں کیا ہے یوم لا بیع فیہ ولا خلال. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین سورہ نمبر 43 آیت نمبر 67 سورہ زخرف کہ گہرے دوست دشمن ہوں گے سوائے اللہ والوں پرہیزگاروں کے. وہ وہاں بھی دوست مزے ہوں گے. انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں خود میں مر رہا ہوں. وہ شیطان کے پیچھے جو ہم نے 22 نمبرات میں بولا میں خود مر رہا ہوں، میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا تو میری نہیں کر سکتا، کیا کروں؟ میں خود جہنم میں تڑپ رہا ہوں. میں نے جھوٹ بولا، میری بات مان لی، اللہ نے سچے وعدے کیے اس پر تم نے باور نہیں کیا. میں نے تمہارے اندر رسی تھوڑی ڈالی تھی، میں نے تو بس بعد میں بات تمہارے دل میں بات ڈالی، تو میرے پیچھے چلے آئے. اللہ اکبر. اس میں خرید و فروخت نہیں ہوگا. بیعن خرید کو بھی کہتے فروخت بذو معنیین. شراب اسی طرح مبیع جس کو بیچا جاتا ہے، شراء خریدنا. فیہ اس دن میں ولا خلال اور نہ دوستی. یہاں اللہ والوں سے دوستی کرو کامیابی نصیب ہوگی. اللہ والوں کی دوستی دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے. من المرء مع من احب میرے نبی نے اعلان کر دیا جن سے تمہیں محبت ہوگی ان کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. ان کے ساتھ اللہ اپنے نیک بندوں سے آخری سانسوں تک محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولو آمین. اللہ الذی خلق السماوات والارض اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا. ایک جگہ بدیع السماوات والارض آج میں نے سورہ بقرہ میں پڑھایا، اور ایک جگہ ہے فاطر السماوات والارض. یہاں ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء اور آسمان سے پانی بارش کیسے پیاری باران رحمت. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم وہ سیم ٹو سیم وہ جو آیت ہے 22-21 نمبر آیت ٹھیک ہے نا، سیم ٹو سیم وہ والی آیت ہے.
الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم ولا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. آیت نمبر 23 ہے نا، 22 ہے، 22. آگے کریم مولا فرماتا ہے تو نکالے اس کے ذریعے پھل تمہارے کھانے کو، ہاں رزق تمہارے لیے. وسخر لکم الفلک، مسخر کی تابع کیا تمہارے لیے کشتی، لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ اللہ کے حکم سے تم سمندر میں سفر کرو. وسخر لکم الانہار، یہ نہریں یہ پانی بھی اللہ نے مسخر کیا، ورنہ زمین کھود کے چلا جاتا تو کیا کرتے. یہ بھی اللہ کی تسخیر سے ایسے ہے، ہر چیز اللہ نے تمہارے لیے مسخر کی بھائی. وسخر لکم ما فی السماوات والارض، اللہ اکبر، تمہارے لیے تمہاری تسخیر میں ہے. کچھ میں تمہارا بس چلتا ہے، کچھ میں نہیں، کچھ آلریڈی چل رہے ہوتے. وسخر لکم الشمس والقمر، اللہ کی قدرت کے مناظر. مسخر کیا تمہارے لیے سورج، کیسے ایک نظام ہے، کیسے ایک سالوں گزر جاتے، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہے. یہ قدرت والا ہے. ہمیں چھوٹی گاڑی بناتے ہیں، کیا حشر نشر ہوتا ہے. ٹویننگ کرو، انجن بیٹھ گیا، بریک خراب ہو گیا، ٹائر ٹوب خراب ہو گیا، یہ خراب ہو گیا، پریشان گاڑی والا، پریشان. چھوٹی سی گاڑی، منی سی گاڑی، تیل ڈالو، پتہ نہیں سورج کا اس کا کیا کھانا ہوگا. یہ اللہ کی قدرت کے منظر دیکھو کہ بھئی اتنا بڑا، کیا خیال ہے. اللہ کی قدرت ہے. انسان جو چیز بناتا ہے اس پر وہ کہتے ہیں پیسہ، لیکن اللہ جو چیز بناتے فری. یہ تھوڑے سے بلف ہیں، بولے پیسہ، ایک یونٹ اتنا کا ہوگا، یونٹ اتنے کا ہو گیا. اور وہ بھی ہم کراچی والے تو سب پانی سے، گیس سے. اللہ تعالیٰ میں اتنی طاقت ہے، ہم ان لوگوں سے پوچھ لیں بس. ہمارے جو بڑے ہیں نا وہ پوچھنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور یہ جو ہے نا یہ آسانی سے نہیں مانتے. بھائی پورے شہر کراچی سے کہاں تک یہ ملک آباد ہے، اور ہمارا شہر سب سے زیادہ گندے روڈ. اب جہاں بھی بارش ہوتی ختم پانی، لیکن واحد شہر کراچی ہے کہ اللہ کی امان. اب نکلو صحیح، ذرا پتہ چلے، ذرا سندھی ہوٹل کی طرف جاؤ. ہاں اب تمہیں اس کی ضرورت ہوگی، کشتیوں کی ضرورت ہوگی. انا للہ و انا، یہ بھی جائیں گے، بولے کہ ہماری خبر میں روشنی ہوگی. ہیں والقمر دائبین، مسلسل یہ دونوں کیا ہیں؟ سورج و چاند مسلسل گردش میں ہیں، دائبین مسلسل ہمیشہ. وسخر لکم اللیل والنہار، رات اور دن کی تسخیر دیکھو، یہ بھی خود نہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. وَآتَاكُمْ، او کیا پیاری بات، وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اس کے علاوہ تمہاری تمام مانگی ہوئی چیز اس نے تمہیں عطا کی. سورہ بقرہ میں 186 اور سورہ مومن میں 60 نمبر کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. وہاں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھ سے مانگو تو صحیح. یہاں فرماتا ہے وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تمہیں عطا کیا وہ جو تم نے مانگا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے شمار بھی نہیں کر سکو گے، شمار بھی نہیں کر سکو گے. ان دی انگنت نعمتیں اللہ نے دی. ان الانسان لظلوم کفار، وہاں بھی ناشکری سے آیت شروع ہوئی، یہاں پہ ناشکر بھی. انسان بہت بڑا ظالم، ناانصاف، ناشکران ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا کہ اللہ نے انگنت نعمتیں دی ہیں، پھر بھی یہ آپ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کہ بندگی اس کے لیے بڑی مشکل ہے. اور اس میں لگا ہوا ہے، لوگوں کے چمچے گیری میں لگا ہوا ہے. فرض نماز تک اس سے ادا نہیں ہوتی، فرض نماز تک. اور باتیں تو چھوڑیں کہ فرض نماز میں کس قدر سکون ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جسم
کے لیے اور ظاہری و باطنی راحتیں اس میں ہیں، اور پھر بھی ہم جو ہیں اس میں جو ہے نماز پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں کہ ہم نے کون سی نماز کیسے پڑھی۔ یہاں دیکھیں کہ رب کریم نے یہ آیت نمبر، یہ جو یہاں ہے یہ 34 نمبر آیت ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورۃ نمبر 16 میں جب آؤ گے تو یہ آیت نمبر 18 میں ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور تم اللہ کی نعمتوں کو سورہ نحل میں شمار بھی نہیں کر سکو گے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، ہمارے نفسوں میں تھوڑی سی تکلیفوں نے پھر بھی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمت کیا ہے۔ انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، آنکھیں صحیح کام کر رہی ہے، کان، دماغ، ہاتھ، گردے، پیٹ، سب، تو اللہ کی بندگی کرو بھائی، کیوں نہ شکر کرے ہو۔ تکلیف آ جائے گی، ایک دانت میں تکلیف آ گئی تو پھر تو دیکھ لینا مرغی کی طرف ذبح کی ہوا مرغی کی طرف تڑپتا ہے، نہیں کرتا، گردے میں درد آ جائے تیری حالت کیا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو آج کا درس ہے بہت پیارا درس ہے، مختصر سے ہم نے کیا، تفسیر ہم نے نہیں کی، کریم اللہ ان بارشوں کو اللہ تعالیٰ بقدر ضرورت وہاں پہ برسائے جہاں مسلمانوں کی ضرورت ہے، اللہ طوفانی بارشوں سے، ان کے نقصان سے کریم اللہ بچائے۔ جو سیلاب میں سوات میں لوگ ڈوب گئے، اللہ ان کے مغفرت فرمائے، لواقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ ہم شہر کراچی والوں کی بھی بارشوں سے، طوفانی بارشوں سے ہماری مال و جانوں کی اور ہماری آبادوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال، جو نیک مرد عورتیں ہیں انہیں مزید نیکیاں کرنے والے بنا دے، جو خطاکار جفاکار انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما، جو علماء تیری دین کی تبلیغ تشہیر تیری وحدانیت یا رب پیارے نبی کی پیاری پیاری سنتوں کو بیان کر دیں تیری رضا کے لیے، اللہ انہیں مزید ترقی عطا فرما، مزید توفیق عطا فرما، جو فساد پھیلانے کے چکر میں ان کے شر و فساد سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علیہ محمد صحابہ اجمعین میرا